غازی آباد کے اس پنڈت نے پھر سے دارالعلوم دیوبند کو لے کر بہت بڑا بیان دیا ہے۔ آج 22 فروری 2024 کو دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کی آدھیکارک گھوشنا اپنے ایک فتوے کے مادھیم سے کر دی ہے۔ کوئی اس کا ارتھ سمجھے یا نہ سمجھے، آپ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن بھارت کے پردھان منتری بنیں۔ میرا آپ سے انورودھ ہے، انہوں نے 100 کروڑ ہندوؤں کی ہتیا کا فتویٰ دیا ہے۔ میں آپ سے انورودھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کا بلڈوزر وہاں پہنچے اور دارالعلوم دیوبند کو دھوست کر کے دکھائیے۔ چھوٹے موٹے لوگوں پر بلڈوزر چلا کر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آج ہی آپ کے بلڈوزر، میرا انورودھ ہے، دارالعلوم دیوبند کو دھوست کریے۔ اور میرا ہندوؤں سے انورودھ ہے، اگر تمہارے یہ نیتا نہیں کر پاتے اس کام کو تو ہندوؤں تم کرو، ورنہ یہ تمہاری نسلوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس یتی نے سی ایم یوگی سے مانگ کی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو بلڈوزر سے گرا دیا جائے۔ تو آپ سب نے سنا کہ کس طرح یتی دارالعلوم دیوبند کے اس پرانے فتوے کو لے کر بہت بڑا وواد کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محبت بھرے ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یتی کے اس بیان کے بعد آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کا یہ بیان بھی سنیے، اور ساتھ میں ہندوستان کے کونے کونے تک ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کا یہ بیان ضرور پہنچ جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی یو پی سے خبر آ جاتی ہے، کبھی مہاراشٹر سے، کبھی کرناٹک سے، کبھی ہریانہ سے، کبھی اتراکھنڈ سے، کبھی کہیں سے۔ ہندوستان میں فرقہ پرستی پھیل رہی، نفرت، ایک خاص فرقے سے تعصب، کہیں مسجد، کہیں درگاہ، کہیں قبرستان، کہیں جان، کہیں کچھ۔ تو جیسا آپ نے سنا تھا ابھی ہلدوانی میں جو کچھ ہوا تھا، تو ایک تنظیم گئی تھی وہاں پر، کچھ سماجی کارکن گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر انکوائری کی تو دیکھا کہ واقعی وہاں پر جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں شہید ہو گئے تھے پولیس کی گولی سے، ان کو معاوضہ ملنا چاہیے اور فرقہ پرستی ختم ہونی چاہیے۔ جو ہمارا آئین کہتا ہے، سمویدھان، وہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو بہت سختی کے ساتھ ایکشن لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا آگرے کے اندر جو جامع مسجد کے نام سے میٹرو اسٹیشن تھا، اب اس کا نام بدل دیا۔ میٹرو اسٹیشن پہلے تھا جامع مسجد کے نام سے آگرے کی، اب بدل کے کچھ اور کر دیا۔ نفرت ہے بس۔ بھئی اگر ہمت ہے تو تاج محل بنا دو، نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تاج محل کی ٹکر کا ایک تاج محل بنا کے دکھا دو، لال قلعہ بنا کے دکھا دو، قطب مینار بنا کے دکھا دو۔ 800 سال تک یہاں پر جو حکومت ہوئی مسلم بادشاہوں نے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے فرقہ پرستی پھیلائی ہو، کہیں ثبوت نہیں۔ شانتی، امن، اور آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب ہو۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ قطب مینار کے پاس جو وہاں پر تاریخی قطب مینار کو دیکھنے کے لیے جو پبلک جاتی ہے نا، وہاں پر گاڑیوں کا اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ اس کے لیے قانون بنانا پڑا۔ ایک سال میں کم سے کم 30-40 لاکھ لوگ ہندوستان کے اور باہر کے قطب مینار کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ہندوستان کا فائدہ ہے نا بھائی، ہندوستان کا نام بھی ہے، ہندوستان کا فائدہ بھی ہے۔ جب ایک دفعہ قطب مینار کو لوگ دیکھ کے جائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، فوٹو بنائیں گے، تو پھر وہاں کے لوگ اور دیکھنے آئیں گے۔ تاج محل کو اگر کوئی دیکھنے جاتا ہے، ہمارے ایک رشتہ دار آئے تھے آسٹریلیا سے، رشتہ دار کیا ملنے والے آئے تھے، ان کے ساتھ ایک 8-10 سال کا بچہ تھا جو آسٹریلیا میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو اس بچے نے جب اپنے ساتھیوں سے جو کلاس فیلو ہیں ان سے کہا میں انڈیا جا رہا ہوں، تو وہاں کے بچوں نے کہا کہ تم تاج محل دیکھ کے آؤ گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تاج محل سے بھارت کا نام اونچا ہو رہا ہے۔
تاج محل سے بھارت میں باہر کے لوگ آ رہے ہیں، ودیشی آ رہے ہیں، فائدہ ہے نا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ملک میں امن رہے، شانتی رہے۔ 1991 میں جو قانون بنا ہے ورشپ پلیسز ایکٹ، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم ہندو مسلم بات نہیں کر رہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، سب بھائی بہن، سب سامپردائک صدبھاؤ، پیار، پریم۔ ہمارا مذہب جو ہے سب سے پریم اور محبت چاہتا ہے، ہمیں وہی رکھنی چاہیے اور کسی بھی طرح سے نفرت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہندوستان میں نفرت پھیلا رہے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ پرستی پھیلانے والوں کے خلاف سرکار کو بھی کارروائی کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کی بھی کارروائی کرنی چاہیے۔